بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اور بات کر کے تو پھر کہتا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ گواہ ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میں آپ کے دین کو مانتا ہوں، اللہ میرا جانتا ہے، اللہ گواہ ہے۔ انداز یہ ہے، دل سے اسلام قبول نہیں کیا، بڑا اپنے آپ کو تابع دار ظاہر کروا رہا ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں آپ سے سچ بات کر رہا ہوں۔ وہاں سے اٹھا، جب واپس جانے لگا تو پھر اس نے فساد برپا کیا، مسلمانوں کے مال ضائع کیے، مسلمانوں کے مویشی اس نے جانور ہلاک کیے، اس کا یہ بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں ان کے بارے میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ اچھی لگیں گی، بڑا وہ بنا سنوار کے باتیں کریں گے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو وہ کہتا ہے جو اس کے دل میں، اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، کہتا جی اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو مان گیا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، قرآن کہتا ہے وہ بہت جھگڑالو ہے۔ اس کی ایک صفت بیان کی، ایک اس کا وصف یہ ہے کہ وہ جھگڑالو ہے، بہت جھگڑالو ہے، اور بلا وجہ اسلام میں جھگڑا کرنا اس کو یہاں تک ناپسند کیا گیا ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص الد الخصام ہے۔ الد الخصام بہت جھگڑا کرنے والا، بہت ظالم اور بہت ہٹ درم، تو کسی بات پہ اڑتا ہے پھر بحث پہ باس کیا جاتا ہے، ضد پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے کہ بس یہی ہے، اسی پہ ضد پہ قائم رہتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ حقیقت میں الد الخصام ہے۔ یہاں اس نے آپ کو باتیں کی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب اٹھ کے گیا تو پھر اس نے کوشش کی کہ میں زمین میں فساد برپا کروں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس نے کھیتیاں تباہ کیں، اس نے جانوروں کی نسلیں تباہ کیں، جانور برباد کیے، تباہ کیے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ جب اس نے پہلے آ کے اسلام کا اعلان کیا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، پھر اس نے مسلمانوں کے مال کو، جانوروں کو نقصان پہنچایا۔ اب اس سے اگلا درجہ، جب اسے یہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، یہ فساد نہ کرو، تو قرآن کہتا ہے پھر اس کا رویہ کیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ اپنی ضد کی وجہ سے مزید گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اس کو اپنی عزت بے عزتی کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی مانوں گا، یہ مجھے تبلیغ کرے گا، اب اس کے کہنے پہ میں اپنے افعال چھوڑ دوں گا، اس کے کہنے پہ میں اپنے حرکتوں سے باز آ جاؤں گا، تو وہ اس کو اپنی عزت بے عزتی کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس مسئلے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا کے پھر وہ اپنی ضد قائم کرتا ہے، اور ضد کی وجہ سے پھر گناہ در گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی سزا کیا ہوگی؟ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اسے جہنم کافی ہے، وَلَا بِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ خاص طور پر تو یہ آیت اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، یا کبھی ہم ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہوں کہ ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہو اور ہماری زبان کچھ اور کہہ رہی ہو۔ کبھی ہمارے سامنے بھی اندر اپنے بغض اور خب سے بڑا ہوا شخص آ کے ہمارا ہمدرد اور ہمارا خیر خواہ بننے کی کوشش کرے گا، تو ہمیں یہ رویہ جاننا چاہیے کہ ہر مسکرا کے ملنے والا، ہر خیر خواہی کا دعویٰ کرنے والا آپ سے مخلص نہیں ہوتا۔ کئی مخلص بننے کے دعوے دار حقیقت میں آپ کا نقصان چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے مال کا نقصان چاہ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ سیکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص نصیحت کرے تو یہ نہ دیکھو کہ کون نصیحت کر رہا ہے،
یہ دیکھو کہ یہ نصیحت درست ہے کہ نہیں، یہ اگر مجھ میں خرابی ہے تو کہنے والا کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مجھ میں یہ خرابی موجود ہے تو میں نے اس کو دور کرنا ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی اس کو اپنی عزت بیزتی کا مسئلہ بناتا ہے تو یہ منافقین والا رویہ ہے، اہل اسلام کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اچھا جی، اب اس سے پہلے گزشتہ درس میں 2 لوگ بیان ہوئے، ایک ہیں صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں، ایک ہیں دنیا و آخرت دونوں کا سوال کرتے ہیں، تیسرا ہے کہ وہ دنیا آخرت دونوں ہی تباہ کر لیتے ہیں، چوتھی بھی ایک قسم ہے لوگوں کی، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کہیں اللہ کی راہ میں چل پڑے نا، پوری دنیا بھی قربان کرنی پڑے کر دیتے ہیں، سارا کچھ بھی لٹانا پڑ جائے لٹا دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، واللہ رؤوف بالعباد، اور جب کوئی اس کی راہ میں اپنے آپ کا سودا کر لے، اس کی راہ میں چل پڑے، مال قربان کر دے، جان داؤ پہ لگا دے، تو اللہ اپنے بندوں پہ بڑی مہربانی فرماتا ہے، پھر اللہ اعزاز سے نوازتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے صحابی، پیارے صحابی ہیں، کہ یہ مکہ سے چلنے لگے اور حضور جانے کائنات کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، تو ان کو مشرکین نے روکا کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ یہ کچھ فاصلے پہ تھے، انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکالے اور کہا کہ جب تک میں ترکش سے تیر نکال کے، جب تک قوت مجھ میں باقی رہی، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا مضبوط تیر انداز ہوں، میرا کوئی نشانہ خطا نہیں ہوتا، اگر تیر ختم ہو جائیں گے تو جب تک میں تلوار سے لڑتے رہنے کے قابل ہوا میں لڑتا رہوں گا، لیکن بہتر اسی میں ہے کہ مجھے جانے دو، میرا رستہ نہ روکو۔ انہوں نے کہا صہیب بات یہ ہے، ادھر آئے تھے، تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، آج تمہارے پاس دولت ہے، تو وہ دولت ہمارے ہی اندر رہ کے تم نے کمائی ہے، وہ دولت دو اور جاؤ۔ صہیب نے کہا دولت نہیں چاہیے، جس بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ بارگاہ چاہیے، سارا مال میں بتا دیتا ہوں، کہاں کہاں میرا مال پڑا ہے، سارا مال لے لو، بس رستہ نہ روکو، میں نے محمد عربی کے بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سارا قربان کرتے ہیں، سارا مال ان کو دیتے ہیں، حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بتاتے ہیں کہ حضور آپ کا غلام اس طرح آج اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے پاس پہنچا ہے۔ تو حضور جانے کائنات سارا واقعہ سن کے ارشاد فرماتے ہیں ربیح البیع ابا یحییٰ، اے میرے پیارے صہیب، یہ بڑا خوبصورت سودا کر کے آئے ہو، تمہارا یہ تجارت کا یہ سودا تمہیں بڑا نفع دے گا، اللہ تمہیں اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور نے 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی رضا کے لیے، حضور جانے کائنات کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور وہ صہیب نے کر کے دکھایا ہے۔ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس غلام نے یہ رویہ پیش کیا۔ اب جب ان قسموں کا بیان ہو گیا، ان لوگوں کا بیان ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 208 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ سارے رویے تم دیکھ چکے ہو کہ کس طرح رہنا چاہیے، کن سے بچنا چاہیے، کون سے کام کرنا چاہیے، سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے۔ اب تمہیں حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو یہ کہتے تھے کہ حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ حضور ہم آپ کے ہیں، لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے، ان کی طرح کے نہ ہونا، پورے اسلام میں آنا، ظاہراً باطناً دل و جان سے اسلام کا رنگ تم پہ نظر آنا چاہیے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک یہ معنی ہے، پھر ایک یہ بھی معنی ہے
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ دیگر ان کے ساتھ کے لوگ، حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے اور اسلام قبول کیا، حضور سے کچھ گفتگو بھی کی، ان کے ساتھ کے بھی کچھ لوگ تھے، اب مسلمان ہو گئے۔ 3 چیزیں زیادہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اندر ایسی پائی جاتی تھیں جن کا یہ اس اعتبار سے خیال رکھتے تھے، لحاظ رکھتے تھے کہ یہودیت میں ہم ان چیزوں کو ذرا زیادہ ترجیح دیتے تھے، ہم ابھی بھی ان کا لحاظ کر لیتے ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے۔ ہفتے کے دن کو یہودیت میں اس کو معظم سمجھا جاتا تھا، تو یہ ابھی بھی تعظیم کرتے تھے۔ دوسری بات ہے کہ یہ اونٹنیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ یہودیت میں نہیں کھایا جاتا تھا، اور یہ اونٹنی کے دودھ کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کے دیگر جو لوگ ہیں، یہ دائرہ اسلام میں داخل ہیں، بہت اچھے صحابی ہیں، لیکن کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہم یہودیت میں بھی ان کا لحاظ کرتے تھے، ابھی بھی کر لیتے ہیں۔ اب اگر میں اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا تو کوئی بات نہیں، اسلام مجھے فرض تو نہیں کرتا کہ میں نے لازمی پینا ہے، تو اسلام پہ بھی عمل ہے، یہودیت پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ ہفتے کے دن کی اگر میں تعظیم کر رہا ہوں تو اسلام مجھے منع تو نہیں کر رہا، تو اس اسلام کی میرے اسلام پہ بھی کوئی فرق نہیں آ رہا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہودیت کا بھی لحاظ رکھ رہا ہوں۔ اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تو اسلام نے فرض تو نہیں کیا کہ میں نے کھانا ہے، تو ساتھ ساتھ یہودیت کا بھی لحاظ ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اب کیوں لحاظ کرتے ہیں ان چیزوں کا، چھوڑ دیں، اب اسلام کے حکم کو دیکھیں۔ تو کہا کہ ہم دونوں پہ عمل کر لیتے ہیں، شریعت مصطفیٰ پہ بھی اور شریعت موسوی پہ بھی۔ تو یہ حکم نازل ہو جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب اسلام میں آ گئے ہو پھر یہودیت کی کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا، پھر اسی طرح چلنا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے۔ اب کسی اور مذہب کو نہ دیکھو، کسی اور تہذیب کو نہ دیکھو، کسی اور کلچر کو نہ دیکھو، ہر کلچر کی مشترکہ محبوبہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ مغرب کیا کہتا ہے، یہ نہ دیکھو فلاں کلچر کیا کہتا ہے، اب ہمیں کس طرف چلنا ہے۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تمہاری اپنی ایک شناخت ہے، تمہاری مستقل آئیڈینٹی ہے، تم صرف تمہاری شخصیت میں، تمہارے چال چلن میں، تمہارے افعال و کردار میں صرف اسلام نظر آنا چاہیے۔ اور جب صرف اسلام میں داخل ہو کے مکمل طور پہ اسلام کا رنگ اپنے اوپر کر لو گے نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسلام میں پورے کے پورے تم داخل ہو جاؤ، اللہ دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرے گا۔ تو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، کسی اور کلچر کو نہ دیکھو، کسی اور تہذیب کو نہ دیکھو، کسی اور مذہب کا خیال نہ رکھو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ اسلام میں ہوتے ہوئے دوسرے کلچر کو دیکھنا، کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اس طرح متفرق ہو کے شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ شیطان کا حربہ ہے کہ وہ کبھی تمہیں کوئی تہذیب دکھاتا ہے، کبھی تمہیں کوئی کلچر دکھاتا ہے، کبھی کسی مذہب کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں رستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ پھر اگر تم نے سب کچھ دیکھ لیا اور اس کے بعد بھی اگر تمہارے پاؤں، اگر تمہارے قدم لغزش کھا جائیں، تو پھر قرآن کہتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر یہ بینات کے بعد، قرآن پاک پڑھ لینے کے بعد، حضور جانے کائنات کو دیکھ لینے کے بعد، اللہ کے وجود پہ دلائل دیکھ لینے کے بعد بھی اگر تمہارے قدم لغزش کھا جاتے ہیں، تم ڈگمگا جاتے ہو، رستے سے ہٹ جاتے ہو، تو فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے، پھر وہ غالب ذات جو فیصلہ کرے گی تم اس سے بھاگ نہیں سکو گے، پھر تمہارے مقدر کا جو جزا و سزا وہ کر دے گا وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، قدموں کو لغزش نہ دو، بلکہ جو اسلام نے کہہ دیا ہے اس پہ پورے کے پورے کاربند رہو۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ یہ لوگ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے،
سیدھے راستے کو چھوڑ کے گمراہی کا راستہ اپنا کے صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اس عذاب کی ایک صورت یہ ہو کہ بجلی کڑکے اور بادل چھا جائیں، اور جب بادل چھا جائیں بجلی کڑک مارے اور اندھیرا چھا جائے، وہ منظر بڑا وحشت کا ہوتا ہے. تو کیا وہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے بھی اپنا عذاب لے کے آ جائیں. وقضی الامر، اور ان کا کام تمام ہو جائے. ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ عذاب آئے گا اور تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمام امور لٹائے جاتے ہیں. اسی کی طرف رجوع رکھو، اسی کی حکم کو، اسی کی شریعت کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھو. پھر ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 تک گفتگو ہوئی، 25 رکوع مکمل ہوئے. اس کے ساتھ ہی جب یہ بات کی گئی کہ کیا اس چیز کا انتظار یہ کر رہے ہیں کہ بادل آ جائیں، اندھیرا چھا جائے، بجلی کڑک مارے، وہ بھی ایک عذاب کی صورت ہو، فرشتے بھی عذاب لے کے آئیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بھی کوئی عذاب ہوتا ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو قرآن نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو. انہوں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا بنی اسرائیل سے پوچھ لو، لیکن عذاب بلا وجہ نہیں تھا. اگر عذاب ان پہ آئے ہیں تو بلا وجہ نہیں تھے. کیوں؟ کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں بہت نشانیاں دی تھیں، واضح نشانیاں دی تھیں. ہم نے فرعونیوں سے ان کو چھٹکارا دیا تھا، ہم نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑا تھا، ہم نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا تھا، ہم نے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے تھے اور چٹانوں سے پانی ابل پڑا تھا، ہم نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا تھا. بڑی نعمتیں دی، انہوں نے بڑا کچھ دیکھا، لیکن نہیں مانے. مانے کب؟ جب اللہ نے کوہ طور اٹھا کے سروں کے اوپر رکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مانتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں مانو گے تو ابھی پہاڑ اوپر گرے گا. یہ اس عذاب کو دیکھ کے ماننے تھے، ورنہ نہیں ماننے تھے. تو سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی وہ اپنے رویے سے نہیں باز آئے. انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی نعمتیں حاصل ہو جانے کے بعد بھی نعمتوں کو بدل دیا، کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے. اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، وہ صرف نہ شکری پہ نہ شکری، ہٹ درمی پہ ہٹ درمی، شکاوت پہ شکاوت. بنی اسرائیل کے واقعات میں گزشتہ بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، قرآن بار بار کیوں بنی اسرائیل کا حوالہ دیتا ہے کہ دیکھو کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اگر کوئی اپنی روش کو نہ بدلے، ناشکری سے باز نہ آئے، اللہ کا حکم نہ مانے، تو پھر اللہ کا ایک قاعدہ ہے، اللہ نعمتیں دے، لوگ اس کی ناشکری کریں، تو پھر قاعدہ ہے وہ کیا؟ تو ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ سخت عذاب دیتا ہے. اب اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم دیکھ لیں کیا کیا نعمتیں ملی. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے نا، ہمیں اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی. ہم اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں نہیں. حضور جانے کائنات ہمیں عطا ہوئے جو کہ جانے نعمت ہے، ہم ان سے وفا نبھا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں نبھا رہے، اگر اسلام کی نعمت کا حق نہیں ادا کر رہے، تو پھر اللہ کہتا ہے میرا بھی قانون ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور اس کے عذاب سے پھر کوئی نہیں بچ سکے گا. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بنی اسرائیل ہوں یا اس وقت کے یہود اور دیگر لوگ ہوں، اتنی نعمتیں دیکھنے کے باوجود مانتے کیوں نہیں تھے؟ کون سی چیز رکاوٹ بنتی تھی کہ جب سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آخر کی کون سی چیز ان کو پھسلا دیتی تھی اور ان کو بہکا دیتی تھی اور یہ نہیں مانتے تھے؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا. آیت نمبر 212 اللہ ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا،
ان کو جو چیز روکتی تھی وہ یہ تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بات کی تھی. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں تو راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، لیکن لا ازینن لہم فی الارض، میں ان کو چیزیں خوشنما کر کے دکھاؤں گا، خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، گناہ کے کام ان کو اچھے بنا کے دکھاؤں گا، ان کو دنیا کی خود فریبی میں مبتلا کر دوں گا. یہ دیکھیں گے چھوڑو بڑی زندگی پڑی ہے، فی الحال انجوائے کے دن ہے، میں اس چیز میں مبتلا کر دوں گا. تو اللہ کہتا ہے پھر ہوا زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، یہ دنیا کی رنگینیاں ان کو شیطان نے خوشنما کر کے دکھا دی ہیں، یہ اسی میں مست ہو گئے ہیں. پھر جب مست ہو گئے ہیں تو یہ پتہ کیا کہتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، جو ایمان لاتے ہیں یہ ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ زیادہ متقی، زیادہ ایماندار، اس کو زیادہ تقویٰ چھایا ہوا ہے، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہاں تک مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بلال، یہ صہیب، یہ عبداللہ بن مسعود، دیکھو یہ مسلمان. اور یہاں تک حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے لیکن ہماری شرط ہے ان غریب لوگوں کو یہاں سے اٹھا دیں. مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں ہے کیا بلال، ایک غریب سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. کیوں؟ دنیا کی زندگی ان کے لیے شیطان نے ان کو خوشنما کر کے دکھائی ہے، دولت یہاں سے ملے گی، رنگینی یہاں سے ملے گی، یا خود فریبی میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہاں تک بھی کہا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی غریب صحابہ میں ہیں جو مال و دولت کی بہت وسعت نہیں رکھتے تھے، یہ ان میں ہیں. تو کچھ کفار آ کے کہنے لگے کہ اگر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو یہ ہمارے بڑے بڑے مالدار لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں نا، ان کی اتباع تو عبداللہ بن مسعود کر رہا ہے، ان کو تو غریب مانتے ہیں، تو ہم تو تب مانیں گے جب امیر لوگ مانیں. تو اسلام نے دکھایا یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ صرف شیطان کی خوشنمائی ہے، خود فریبی ہے جس میں یہ مبتلا ہو گئے ہیں. اور جن کو تم آج غریب سمجھ رہے ہو نا، یاد رکھو یہ کوئی معیار نہیں ہے، کیونکہ ایک معیار اللہ نے بنایا ہے. وہ معیار یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو متقی بن جاتا ہے. اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈر جائے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ جن کا آج مذاق اڑا رہے ہو نا، یہ متقی لوگ، یہ بلال، یہ صہیب، یہ عبداللہ بن مسعود، یہ دیگر متقی لوگ، فوقہم یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ان سے بڑے اوپر والے درجوں میں ہوں گے. یہ تب آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے یار اللہ نے کیا شان عطا کی ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے یوں ہی بے حساب عزتیں عطا فرماتا ہے، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، بے حساب مقامات عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرمائے، صالحین میں شامل فرمائے، کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. یہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 تک گفتگو کی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.